جی السلام علیکم سامعین و ناظرین، برطانیہ کے وسطی شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ برطانیہ کے اندر جو ہے بدقسمتی کے ساتھ دوبارہ جو ہے پاکستانی اور مسلم کمیونٹی جو ہے بالخصوص تقسیم کا شکار ہوئی ہے عید کے حوالے سے۔ ایک عید جو ہے وہ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کی جا رہی ہے اور ایک سیچرڈے کو، اور تمام کمیونٹی کے اندر جو ہے ایک تذبذب پایا جاتا ہے، ایک بڑی غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے برطانیہ کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، صحافتی سرگرمیوں کے ساتھ جو وابستہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان ہیں، ان کی بھی ہم جو ہے آراء آپ تک پہنچائیں گے، ان کے احساسات و خیالات و جذبات جانیں گے، بات کریں گے کہ اس سے اوورآل جو ہے کمیونٹی کو کیا نقصان ہوتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کے کیا جو ہے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، ایک ساتھ آغاز رمضان ہونے کے بعد یہ امید بندی تھی کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے برطانیہ، پاکستان یا پوری دنیا میں ایک ہی روز عید منائی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب جو ہی تیسرے اور آخری عشرے میں ہم داخل ہوئے تو ایک ہفتہ یا 6-7 دن قبل چند علماء کرام جو تھے، جو گروپس تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ عید بروز جمعہ کو منائی جائے گی۔ یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ عید کے حوالے سے بڑا واضح ہے، حدیث نبوی میں بھی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، تو اگر نہیں تو 30 روز پورے کرو۔ تو یہ جن لوگوں نے بھی ہفتہ قبل یا 10 دن قبل اعلان کیا تھا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان لوگوں کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی تقسیم میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، اس کردار کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آج یعنی کہ اگر شام کو رؤیت ہلال بورڈ ہے، پھر رائل آبزرویٹری ہے، اس کی جو تحقیقاتی جو علم ہے، اس کی روشنی میں ہم چاند کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، آیا کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر نہیں آتا تو 30 روز پورے کر کے عید منا لیں، تو اس میں ہماری اتحاد اور یکجہتی ہوتی ہے۔ لیکن بعض علماء ایسے جنہوں نے ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے اعلان کیا تھا، میں آپ کے چینل کی وساطت سے، میں بڑے جو جید علماء کرام ہیں، جو رؤیت ہلال بورڈ کے بندے ہیں یا جو بڑے ماہرین ہیں جو فلکی جو تعلیمات میں، ان سے میری اپیل ہوگی، گزارش ہوگی کہ ان لوگوں کا کلا کما کریں جو عید کی ڈویژن پیدا کرنے میں رمضان یعنی کہ تیسرے اور آخری عشرے میں قبل از وقت جو اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ دو عیدیں جو منائی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اور مشائخ جو ہمارے ہیں، ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا چاہیے تھا۔ عیدیں تو دو منانے کا وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ خوشی سے کریں۔ ہمارے بچے برطانیہ میں رہتے ہیں، اسکولوں میں جا کے، تو وہ اسکولوں کی جب چھٹیاں بک کرواتے ہیں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو جب ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا تو سارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری مساجد میں، دوسرے مذاہب کے لوگ جا کے، جس طرح انگریز لوگ وہ بھی جاتے ہیں، ظاہر یکجہتی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک علماء کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ کم از کم عید منائیں اور ظاہر یکجہتی جو ہے وہ کریں۔ جو بھی کل منا رہے ہیں ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت بہت عید مبارک۔ جو سیٹرڈے کو منا رہے ہیں ہم ان کو بھی عید مبارک پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے دن ہے یا عید الاضحیٰ میں علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اسپیشلی اس ملک میں، کیونکہ ایک طرف تو آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بلا کر ظاہر یکجہتی کا جو پیغام دیا جاتا ہے وہ سبوتاش ہو جاتا ہے، اس کا مقصد نہیں رہتا۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اگٹھی نہیں ہے؟ تو لہذا یہی ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ خدا را ایک دن عید منائیں اور امت مسلمہ کو یکجا کریں۔ دیکھیے، میرے خیال میں ڈویژن کا جو عنصر ہے وہ تو فیکٹر تھوڑا سا ہوتا ہے آبویسلی، کہ ایک ہی ملک میں رہنے والے مسلمان، ایک ہی اسٹریٹ میں رہنے والے جو ساتھ ساتھ جو رہنے والے نیبر ہیں، وہ ایک دن ایک عید کر رہا ہے، دوسرے دن دوسرا، تو ڈویژن کا عنصر تو ہے، ظاہر ہے ایک میسیج جو جاتا ہے وہ یونٹی کا وہ نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جو عید کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اسلامک لحاظ سے جو قریبی اسلامی ملک ہیں ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں موراکو جو ہے، ابھی ایک دوست بتا رہے تھے، میں نے وہ اس کی شورٹی تو نہیں لی، لیکن یہ ہے کہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ موراکو میں عید کا اعلان نہیں ہوا، تو ہمارا نیرسٹ اسلامک ملک جو ہے وہ یو کے ساتھ موراکو ہے، تو موراکو نے اعلان نہیں کیا، تو میرے حساب میں یو کے میں بھی کوئی شہادت نہیں ملی، نہ ہی کسی اور یورپین ملک سے شہادت ملی ہے۔ تو میرے خیال میں عید جو ہے وہ کل نہیں بنتی تھی، لیکن
اگر جو لوگ منا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اگر انہیں چاند نظر آ گیا ہے تو ان کو مبارک ہو عید، اور جن کی جو کل ہے وہ ان کو کل عید مبارک، اور جن کی پرسوں ہے ان کو پرسوں کے لیے عید مبارک۔ باقی یہی پیغام ہے کہ جس دن بھی عید منائیں امن و محبت کے ساتھ، اور یکجہتی جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ عید کے والے سے بڑا واضح سا پیغام ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور واضح سا پیغام یہ ہے آپ کا ایک اعتبار ہے کس پہ، کیونکہ ہم ریلیجس اسکالرز نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف نہیں کی۔ اب جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے زندگیاں وقف کی ہیں، جس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ ایک مکتبہ فکر پر، ایک گروپ پر، ایک علماء کرام پر، ایک سیٹ پر آپ اعتماد کر سکتے ہو، کوئی دوسرے سیٹ پر اعتماد کر رہا ہے، تو اس چیز کی خوبصورتی ہے۔ آپ کا اینڈ آف دا ڈے آپ کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند ایک دن پہلے نظر آیا، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، وہ اس طرح سے عید کر لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں چاند نظر نہیں آیا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ چاند دوسرے دن نظر آئے گا، اس لیے یہ دوسرے دن ہونی چاہیے، وہ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بلیف ہے۔ مین مقصد اللہ کی ذات کی خوشنودی کے لیے وہ جو عید والا پروسیس تھا، چاند کو دیکھنے والا، اس پروسیس کو فالو کرنا ہے۔ ایز لانگ ایز آپ وہ پروسیس فالو کر رہے ہیں، نو میٹر کہ آپ فرائیڈے کو عید کریں یا سیٹرڈے کو عید کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عید خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہے، ایک ایسا دن جس میں فیملی کے سارے لوگ مل بیٹھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یو کے اور یورپ میں علماء کرام اور مولوی حضرات چاند دیکھنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے مسلم قوم کو دو حصوں میں واضح طور پر تقسیم کر دیا، اور خالی تقسیم ہی نہیں کر دیا بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی سامنے مذاق کا نشانہ بھی بنا دیا ہے۔ ابھی جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں یا انگریز لوگوں کے ساتھ، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کس دن عید کر رہے ہیں، پہلے دن والی عید آپ کی ہے یا آپ کی دوسرے دن والی عید ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا قصور ہمارے ان علماء کرام کا ہے جن کی خود اس وقت ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اندر صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جب ان کے اندر صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا تو پھر عوام جو قومی سطح پر مسلمان کمیونٹی ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جگہ جگہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ علماء کرام اور مولوی حضرات اور جتنے نام نہاد پیر حضرات ہیں وہ اپنے چندوں کے لیے، اپنی جدوجہدیاں بھرنے کے لیے قوم کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت اور قابل شرم ہے۔ اس پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عرفان بھائی، جس طرح رمضان شروع ہوا تو ایک ہی دن تقریباً تمام افراد نے روزہ رکھا، تو امید بند چلی تھی کہ اس دفعہ عید بھی ہم ایک ہی دفعہ منائیں گے، مگر دنیا میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جنگ آسائی، خاص کر برطانیہ میں بسنے والے لوگوں کی، علماء کرام کی وجہ سے، کیونکہ اپنی اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، دو ٹکے کی دکان چمکائی ہوئی، امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو باقاعدہ گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا، بہت سارے ہمارے ایم پی مسلمان ہیں، جہاں پر بہت بڑی آبادی جو مسلمانوں کی بھی ہے، وہ حکومت وقت کو ایک لیٹر لے کے یا پٹیشن لے کے جائیں پارلیمنٹ کے اندر، ایسا قانون بنائیں یا ایسی کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے جو گورنمنٹ اناؤنس کرے روزے کا بھی اور اس کا عید کا بھی۔ یہ جو علماء کرام آپس میں امت مسلموں کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ گورنمنٹ کا جو اعلان ہے تقریباً مجھ سمیت ہر شہری جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تھوڑی سی ہارش بات ہے، لیکن میری ناقص عقل میں یہی آتا ہے کہ اسلام جو کہ ہمیں بھائی چارگی، یکجا ہونے کا درس دیتا ہے، اور اسی کو ماننے والے اگر ڈیوائڈ کریں گے، لوگوں کو تقسیم کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ اور یہ جو کانفلکٹس ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی ایران کے ساتھ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹس کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں ایک ناچیز ہوں، اس پہ زیادہ روشنی علماء کرام ڈال سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جس ملک میں رہیں، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ یو کے ہو، تو آپ کو اس ملک کے رولز اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر آپ شریعت پڑھیں، شریعت بھی آپ کو یہی دیتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں ایک ناچیز ہوں، جو مولانا ہیں یا جو دینی عالم لوگ ہیں وہ اس پر زیادہ اچھا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ صرف لوگوں کے دماغ میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کو یو ہیو ٹو فالو دیئر رولز۔ اس میں میرا بڑا ایک خوبصورت اسٹانس ہے، اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ عید فرائیڈے کے دن کر رہے ہیں تو عید مبارک، اگر آپ سیٹرڈے کو کر رہے ہیں تو عید مبارک۔ تقسیم ہونا بھی ایک بہت غلط بات ہے، لیکن جو یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں ان کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور ایک دوسرے مداخلت کرنا اور کسی کے بارے میں انگلیاں اٹھانا بھی بہت غلط بات ہے، اور اسلام ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی تلقین دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے تمام دوستوں، بہن بھائیوں اور جتنے بھی مجھے آپ کی چینل کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو عید مبارک کہتا ہوں۔ والدین کے لیے میرا بہت خوبصورت پیغام ہے کہ پچھلے سال
7 اموات ہوئی ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے. میرا پیغام نوجوان تو خیر ہو سکتا ہے نہ سنیں, لیکن والدین ضرور سنیں گے اپنے بچوں کو تیز رفتاری, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اپنے بچوں کو تیز رفتاری باہر جانے سے تھوڑا سا روکیں. اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, کیونکہ عید کے دن خوشیوں کا موقع ہوتا ہے, اور خوشیوں کے دن حادثات ہو جائیں تو وہ نہ صرف آپ پہ بلکہ ایک پوری کمیونٹی پہ ایک بہت غلط امپیکٹ پڑتا ہے. تو میری آپ سے دوبارہ التماس ہے, اور دوبارہ آپ کو عید مبارک. پہلے تو سب کو عید مبارک, جو کل سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک, جو پرسوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک. تو میں یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں یونٹی ہونی چاہیے, ایک عید ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بزنس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, ہمیں بھی اس طرح تیاری کرنی پڑتی ہے, کوئی ہوتا نہیں ہے کہ کون آج کر رہا ہے کون کل کر رہا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یکجہتی کرنی چاہیے, یونائٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو جیسے کور بھائی نے کہا تھا کہ گورے اور یہ دوسرے نان مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے اسلام کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہم ایک ہوں گے تو ہماری عزت ہوگی. تو لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو یہی چاہیے کہ سب مل کے ایک ساتھ عید کریں, اور سب اپنے دوسرے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ عید میں شامل کریں. کوئی آج کر رہا ہے کوئی کل کر رہا ہے, تو اس طرح پھر دو اس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے سب کچھ نا. تو اس حوالے سے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ یونٹی ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, تاکہ دنیا ہمارے اوپر رش کرے اور دنیا ہماری عزت کرے ایز اے مسلم. میرا یہ پیغام ہے کہ عید ایک ہی دن ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ حدیث کیا ہے, اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عید کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو جب تک آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھو گے تو آپ عید کیسے منا سکتے ہو؟ سائنس تو ابھی آئی ہے, یہ سائنس 200 سال پہلے کہاں تھی؟ تو آپ کیسے دیکھتے تھے چاند کو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو میرے حساب سے ہونا یہی چاہیے کہ کلوزسٹ ماسک یا اپنی سٹی والی ماسک کو فالو کرنا چاہیے, اور جو وہ کہتے ہیں بس اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. سامعین و ناظرین, آپ نے جو ہے یہاں پر صحافی برادری ہے ان کے احساسات و خیالات اور جذبات سنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاروباری جو افراد ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ فکر مند ہیں. ان 2 عیدوں کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے, خلفشار کا شکار ہے. اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ علماء دین جو ہیں, جو دین کا یا فقہ کا علم رکھنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ امت کو جو ہے جب آپ اپنے آپ کو انبیاء کا جو ہے وارث کہلواتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ, اللہ کا جو قانون ہے, قرآن کا جو قاعدہ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو یونائٹ کرنے کی خدارہ جو ہے کوشش کریں, اتفاق اور اتحاد کا جو ہے پیغام دیں, تاکہ دیگر جو اقوام ہمارے ساتھ بستی ہیں ان کو پاس بھی جو ہے ایک مثبت پیغام جائے. اس کے ساتھ آپ بھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. SM عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, برمنگھم.